الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين الشفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے سرپرست علماء کرام حضرت مولانا قاری عبدالشکور صاحب قبلہ، حضرت مولانا حافظ و قاری محمد انیس رضا صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری محمد ارشاد صاحب قبلہ، برادران ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سے مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرنے، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں طلبہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واقعہ آپ نے سنا بھی حضرت مولانا انیس رضا صاحب قبلہ سے شیخ احمد جام زندہ فیل رحمۃ اللہ تعالی، شیخ احمد جام زندہ فیل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سواری شیر کی تھی، ہر جگہ مطالبہ ہوتا تھا جانور کا، غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں بھی یہی طلب کیا کہ ہمارے شیر کے لیے ایک جانور چاہیے، تو چونکہ مہمان ہیں انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ دربار ہی ایسا ہے جہاں بیگانوں کو مانگنے سے زیادہ دیا جاتا ہے، یہ تو اپنے ہیں انہیں کیوں نہ دیا جائے۔ ارشاد ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا مدعا پورا کیا جائے گا، آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ جانور خادم کے ساتھ خادم لے کر جب چلا تو نحیف اور لاغر اور کمزور سا وہ کتا جو غوث اعظم کی ہڈیوں پر گزارا کرتا تھا پیچھے پیچھے ہو گیا، اور جیسے ہی شیر اس پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا، کتا بڑھ کر کے اس کا جبڑا پکڑ لیا کتے نے، اور پھر اس کا نرخرا ادھیڑ کر رکھ دیا، اور وہیں وہ شیر مر گیا۔ اسی واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے، اور یہ عرض کیا ہے بارگاہ غوثیت میں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا، خطرہ وہ نہیں ڈینجر والا، خطرہ خاطر میں لاتا نہیں، یہ کہہ لو، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں، یہاں خطرے سے مراد یہ ہے، خطرہ بھی خاطر کا ایک مترادف لفظ خطرہ بھی آتا ہے، وہ ڈینجر والا خطرہ نہیں جو ساودھان کا لفظ جس کو بولا جائے نہیں، بلکہ یہ خاطر، یہاں شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، یعنی خاطر میں لاتا نہیں،
کتا تیرا۔ اور آگے فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گا تیرا، ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گا تیرا۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اور باج راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید و سید ہر دہر ہے مولا تیرا، جید و سید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک انتہائی خوشی کے موقع پر غوث اعظم کے نام کی محفل عالی جناب حمید بھائی نے، عبدالحمید بھائی نے یہ محفل سجائی ہے، اور وہ حسین موقع بیٹی کی سگائی کا ہے صبح انشاءاللہ۔ اور میری خواہش تھی کہ بیٹیوں کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جاتی، تاکہ اس محفل کے سجانے کا جو مدعا ہے، جو ریزن اور سبب ہے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی پڑ جاتی ہے۔ اور اس محفل کو سجانے کا جو اصل مقصد ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا، ان کی بارگاہ میں بھی تھوڑی سی ہم خراج پیش کر لیتے، ان کی بارگاہ میں بھی محبتوں کا تھوڑا سا نذرانہ پیش کر لیتے۔ ہم تو اس لائق نہیں کہ اس بڑی بارگاہ میں لب کشائی کر سکیں یا اپنا دست سوال دراز، ہمارے ہاتھ اس قدر گناہ آلود ہیں کہ ہم وہاں پھیلانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک، رات کا اچھا خاصا حصہ گزر جانے کے بعد تک ہماری زندگی گناہوں میں بسر ہوتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی پہلے کا معاملہ گناہوں کے حوالے سے اور آج کا معاملہ بڑا مختلف ہو چکا ہے۔ ہمارے بزرگ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، انہیں معلوم ہوگا پہلے انسان گناہ کرنے کے لیے انسان کو اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا، آبادیوں سے باہر، یا آبادی میں کہیں غیروں کے ہاں کوئی ناچ کی محفل ہوتی تھی تو بڑے بوڑھوں سے اپنے والد والدہ سے چھپ کر کے گناہ کرنے کے ارادے سے نکلتا تھا، یا کسی گناہ کے اڈے پر جانا پڑتا تھا تو سب سے نگاہیں چھپا کر کے جاتا تھا۔ سنیما یا تھیٹر میں جانے کے لیے بھی اپنے والدین سے نگاہیں چھپا کر کے جاتا تھا، اور باہر نکل کر کے گناہ کرنے کا ارادہ وہ کرتا تھا، اور پھر وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا تھا شامت اعمال کی بنیاد پر، شامت اعمال کی بنیاد پر وہ گناہ کر بیٹھتا تھا۔ گھر میں آ گیا، سارا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی کچھ نہیں، اب باہر نہ تو شراب نوشی کر سکتا ہے اور نہ تو گھر کے اندر اور کوئی اس طرح کا گناہ کا کام کر سکتا ہے۔ والدین ہیں یہاں،
सबकी निगाहों के सामने ये मौजूद है। अब वो गुनाह नहीं कर सकता था, मगर आज मामला उसका उलट हो चुका है। आज आँख खुलती है हमारी, और उसके बाद इंसान उसी वक्त से गुनाहों में लग जाता है। जिसे अल्लाह बचाए बिला शुबहा वो बचता है, यकीनन बचने वाले बचते हैं। मैं सब की बात, टोटल सब लोगों की बात नहीं करता, मगर जनरल अक्सरियत की बात मैं करता हूँ। अवामी सतह पर देखा जाए तो अक्सरियत की बात करता हूँ। अक्सर का हाल आँख खुली और उसके बाद टीवी का स्क्रीन चाहे बंद ही क्यों ना हो, मगर हमारे मोबाइल का स्क्रीन शुरू हो जाता है, वो चालू हो जाता है हमारी निगाहों के सामने। कल कौन सा गेम हमें देखना है, या आज हमने कौन सा रात में डाउनलोडिंग के मोड पर हमने कौन सा ऐसा नाच या गाना था, कौन सा सिनेमा था जिसको हमने लगा कर रखा था, लाओ जरा देखें ये डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ है, ये कितने MBPS के अंदर हुआ है। ये तमाम चीजें इंसान गौर करना, आँख खुलते ही गुनाहों के अंदर मुलविस हो जाता है, जबकि पहले उसका तसव्वुर नहीं था। आज तो हाल यही है कि बिस्तर पर जाने के बाद, रात का सन्नाटा तारी हो जाने के बाद भी इंसान के हाथ में, नौजवान के हाथ में वो मोबाइल होता है, और उसके अंदर गुनाह के मनाजिर वो देखता हुआ नजर आता है, उसके अंदर मन चाही शॉट वो देखता हुआ नजर आता है, उसके अंदर अपने दिल को बहलाने के लिए शैतान के बरगलाने की बुनियाद पर, अपने शामत आमाल की बुनियाद पर गुनाहों के आलात देखता हुआ नजर आता है और गुनाहों के हालात देखता हुआ नजर आता है। बताओ, क्या आज हमारा घर सिनेमा हॉल बन चुका है या नहीं बन चुका है? क्या आज हमारा गोशागाह या हमारा गोशे आफियत क्या आज एक गुनाह का अड्डा बन चुका है नहीं बन चुका है? पहले गुनाहों के अड्डे बाहर हुआ करते थे, मगर आज हमने अपने घरों के अंदर गुनाहों का अड्डा बना रखा है। हमने नाकरवनियों का एक मरकज हमने बना रखा है। बताओ, आज का इंसान अगर गुनाह से बचेगा तो कैसे बचेगा? तो हम तो बिला सुबह गुनाहों में, सुबह हम तो सर से लेकर पैर तक गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं। हमारे बदन का एक एक रोगटा गुनाहों के अंदर डूबा हुआ है, हमारे बदन का एक एक बाल गुनाहों के अंदर बाज़ाब्ता मुस्तग़रक़ नजर आता है। ना तो हमारी जबान इस लायक है कि हम बारगाह गौसियत में कोई फरियाद कर सकें, ना हमारे हाथ इस लायक हैं कि हम वहां पर अपना दस्ते सवाल दराज कर सकें, ना हमारा वजूद इस लायक है, ना हमारा पैकर इस लायक है कि बारगाह गौसियत में हम हाजिरी दे सकें। बस ले दे करके यही महफिलें हैं जहां गौसे आजम को हम याद कर लेते हैं, उनके माने, उनके चाहने वाले, उनके खलफा को हम याद कर लेते हैं, अल्लाह के वलियों को हम याद कर लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद यही हमारा याद करना, यही महफिल सजाना कल क़यामत के मैदान में हमारे काम आ जाए और यही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए, यही हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। इसलिए कि हमारा नामे अमाल तो बिल्कुल खाली हो चुका है। हमारे अमाल के दफ्तर में, हमारे अमाल के रजिस्टर में एक नेकी भी नहीं है। हमारे पास गुनाह के सिवा, गुनाहों के अंबार के सिवा कुछ भी नहीं है। हकीकत तो ये है, हम यकीनन जहन्नम में जाने के लायक हैं, मगर उसके बावजूद उम्मीद अगर है तो इन्हीं अल्लाह वालों के दर से है। अल्लाह वालों ने अगर करम फरमा दिया, गौसे आजम ने अगर निगाहे विलायत उठा दी, अगर गौसे आजम ने अपने नाना जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर दी और गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने झंडे के नीचे अगर उन्होंने जगह इनायत फरमा दी, तो यकीनन हम कहेंगे कि हाँ, ताजदार हम भी हैं। इसलिए कि वहां पर हमारा वजूद नहीं देखा जाएगा, हमारा अमल, जो भी अमल है ये हमारा अमल नहीं देखा जाएगा, बल्कि किसके हाथ के नीचे हम हैं, किसके झंडे के नीचे हम खड़े हैं, उस झंडे वाले सरकार को देखा जाएगा। जब वहां पर बैठने वाले, वहां पर खड़े होने वालों की बख्शिश का ऐलान होगा, उनके जन्नती होने का जब ऐलान होगा, तो यकीनन उनके साथ हम भी इंशाअल्लाह पीछे पीछे चले जाएंगे। जब गौसे आजम के मद्दाहों का और उनकी तारीफ करने वालों की लिस्ट जब तैयार की जाएगी, उनका जब रजिस्टर तैयार किया जाएगा, तो कहीं साइड में एक किनारे कहीं हमारा भी नाम लिखा होगा। और कल क़यामत के मैदान में जब यह ऐलान करेगा अल्लाह का मुनादी, अल्लाह ताला की जानिब से सदा देने वाला, अल्लाह ताला की जानिब से निदा देने वाला, अल्लाह का मुनादी जब क़यामत के मैदान में ये ऐलान करेगा, कहाँ है अल्लाह के वली शेख अब्दुल कादिर की तारीफ करने वाले? तो जहाँ बड़े बड़े लोग खड़े होंगे, हजरत सादी खड़े होंगे, हजरत जामी खड़े होंगे, और हजरत बूसीरी खड़े होंगे, और हजरत इमाम अहमद रज़ा खड़े होंगे, हुजूर करीम नमाज खड़े होंगे, बहुत दूर
ان تعریف کرنے والوں میں ہم بھی کھڑے کر دیے جائیں گے. جب ان کا حشر ہوگا وہی ہمارا بھی حشر ہوگا. یعنی ان کے لیے اگر نجات کا پروانہ حاصل ہو جائے گا تو یقیناً ہمارے لیے بھی نجات کا پروانہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا. اس لیے آج کی محفل جو ہم نے سجا رکھی ہے اس امید کے ساتھ ہم نے سجا رکھی ہے کہ یہ محفل شاید ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ محفل سجا لو جنتی ہو جاؤ گے. محفل غوث اعظم سجا لو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. نہیں, غوث اعظم کی زندگی کے حوالے سے شاید ہم نے جانا نہیں ہے, ہم نے معلوم نہیں کیا ہے. بچپن سے لے کر کے اور زندگی کے آخری لمحات تک زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو سنت رسول سے ہٹا ہوا آپ کو نظر آئے. سنت رسول کا جو جتنا زیادہ تابعدار ہوتا ہے اتنا ہی بڑا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں, کرامت دکھلانا یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے. کرامت دکھے یا نہ دکھے, کرامت کوئی دکھلائے یا نہ دکھلائے, لیکن اگر شریعت کا پابند ہے, سنت کا پابند ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے, اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے, تو یقیناً وہ اللہ کا ولی ہے. ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں ولایت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں واقعات کی محفل ہے, واقعات کی روشنی میں عرض کروں گا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور وہ مہمان بن کے رک گیا. ایک دن, 2 دن, پورا مہینہ گزر گیا, 1 سال گزر گیا, یہاں تک کہ 2 سال ہو گئے. حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں رہتے ہوئے لنگر میں کھانا کھاتا, کھاٹ سے حضرت کے پیچھے نماز ادا کرتا اور اس کے بعد لنگر خانے میں جا کر کے سو جاتا, مہمان خانے میں جا کر کے سو جاتا. یہی اس کا 2 سال تک حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رہا. 2 سال جب مکمل ہو گئے تو ایک دن اپنی جھولی جھنڈی اس نے اٹھائی اور کندھے پر ڈالا اور روانہ ہونے لگا خانقاہ سے. دل کے اندر سوچا چلو اب جا ہی رہا ہوں تو پیر صاحب سے, حضرت جنید بغدادی سے مصافحہ تو کر لوں, ان سے آخری بار ملاقات تو کر لوں. وہ ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا اور اس کے بعد عرض کرنے لگا, حضور اب اجازت دیں, اب میں اپنے گاؤں جاؤں گا, اب میں اپنے گھر جاؤں گا. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے سوال کیا, بتا تو 2 سال تک یہاں رہا مگر اپنا کوئی تو نے مدعا بیان نہیں کیا, اپنے آنے کا مقصد تو نے نہیں بیان کیا. جو بھی یہاں پر آتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد لے کر کے آتا ہے, اپنا کوئی مسئلہ لے کر کے آتا ہے, یا تو کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھتا ہے یا تو اس کا اپنا ذاتی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ حل کرانے کی کوشش کرتا ہے. تو 2 سال تک رہا, تو نے نہ تو شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھا نہ ہی تو نے اپنا کوئی مسئلہ بتلایا. آخر وجہ کیا ہے, اس طرح کس طرح سے آئے اور کس طرح سے چلے جا رہے ہو, معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے اس کا, حضور میں تو اس نیت سے حاضر ہوا تھا کہ آپ کی بارگاہ سے, آپ کے وجود سے اگر کوئی کرامت دیکھ لوں گا تو آپ کا مرید بن جاؤں گا. مگر وائے میری قسمت, 2 سال گزر گئے, میں نے آپ کی کوئی بھی کرامت نہیں دیکھی. ہمارے دل کا خون ہو گیا, تمام آرزوؤں کا ہمارے جنازہ نکل گیا. اب میں نے نہ تو کرامت دیکھی, اب دل میں جو مرید ہونے کی خواہش تھی اس خواہش نے دم توڑ دیا ہے, اس لیے میں واپس اب جا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے سوال کیا تھا, اچھا آنے والے ذرا یہ تو بتلا دے, 2 سال تک تو یہاں رہا, یقیناً تو نے کوئی کرامت نہیں دیکھی, مگر بتا کیا تو نے میرا کوئی ایسا قدم اٹھتا ہوا دیکھا ہے جو شریعت کے خلاف رہا ہو یا سنت نبوی کے خلاف کوئی قدم میرا رہا ہو؟ کیا ایسا کچھ تو نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں حضور ایسا کچھ نہیں دیکھا ہے. تو اس وقت حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شاہ فرمایا تھا, لوگوں نے غلط سمجھ رکھا ہے, کرامت کو ولایت کا معیار بنا رکھا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو جتنا زیادہ سنت کا پابند ہوگا اتنا ہی بڑا وہ اللہ کا ولی ہوگا. چنانچہ وہ شخص قدموں پر گر پڑتا ہے اور مرید ہو جاتا ہے. میں یہ بتلانا, کرامت دکھلائے کوئی یا نہ دکھلائے, مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جو شریعت کا پابند بن جاتا ہے اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے, اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ساری زندگی ولی کی گزر جاتی ہے مگر ایک کرامت بھی اس کی ظاہر نہیں ہوتی, پوری زندگی صرف ہو جاتی اس دنیا کے اندر مگر ایک کرامت کا بھی ظہور نہیں
ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اور سنت رسول کی طرف لوگوں کو گامزن کرنے کے لیے ولی اپنی کرامتیں دکھلاتا ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو جائے، دیکھنے والوں کو نصیحت حاصل ہو جائے، دیکھنے والے کا دل اللہ کی جانب مائل ہو جائے، دیکھنے والے کا دل اسلام کی جانب مائل ہو جائے۔ اگر غیر مسلم ہے تو اسے کرامت اس لیے دکھلائی جاتی ہے تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ اگر کوئی گنہگار ہے تو اس کو اس لیے کرامت دکھائی جاتی ہے تاکہ یہ شخص گناہوں سے توبہ کر لے، اور اگر کوئی نیکوکار ہے اس کے سامنے اگر کرامت دکھلائی جاتی ہے تو اس لیے تاکہ یہ اور زیادہ نیکوکار بن جائے، اور زیادہ مقرب بن جائے، اور زیادہ اللہ کو یاد کرنے لگ جائے۔ یا اولیاء کرام اسی لیے کرامتیں، ایسے نہیں کرامتیں دکھلائی جاتی ہیں، زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک شخص، ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت سیدنا شیخ حبیب اجمی، حبیب رائی اجمی، حضرت حبیب ابن اسلم رائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت حبیب ابن اسلم رائی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور دریائے فرات کے کنارے اپنی بکریاں چراتے تھے، ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ کوئی بزرگ تھے، حضرت شاید ابراہیم سمرقندی تھے، یہ جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، تو اسی راستے سے ان کا گزر ہوا، دریائے فرات کے کنارے سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کوئی ہے، حضرت حبیب بن اسلم رائی کو دیکھا کہ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی بکریاں کھلی ہوئی چل رہی ہیں، اور بکریوں کے چاروں طرف بھیڑیے بیٹھ کر کے بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں، رکھوالی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی بکری ریوڑ سے یا چراگاہ سے آگے بڑھنے کا ارادہ کرتی، بھیڑیا دوڑ کر کے آتا اور بکری پھر دوبک کر کے اندر ہو جاتی تھی، چراگاہ کے اندر ہو جاتی تھی۔ یہ منظر جب بزرگ نے دیکھا، حضرت ابراہیم سمرقندی نے یا کوئی دوسرے بزرگ رہے ہو، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے، لاؤ چلو اسے علیک سلیک تو کر لیں، اسے سلام و دعا کر لیں، اپنے حق میں دعا بھی کروا لیں گے۔ چنانچہ وہ آئے، حضرت حبیب بن اسلم رائی نماز ادا کر رہے تھے، ان کی نماز ختم ہونے کا وہ انتظار کرتے رہے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، مصافحہ کیا، اور پھر اس کے بعد عرض کرنے لگے حضور میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں، آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ میرے سفر کو آسان فرمائے، اور میں نے جو کوشش کا ارادہ کر رکھا ہے، حج بیت اللہ کا جو ہم نے ارادہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ یہ انہوں نے دعا کی درخواست کی، حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی، اور وہی دعا کی جو انہوں نے چاہا تھا۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے تم حج کرو گے، اس کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں بھی تو حاضر ہو گے؟ عرض کرتے ہیں ہاں حضور، وہاں کون نہیں جانا چاہے گا، وہ تو جانے کعبہ ہے، وہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے، وہاں گئے بغیر حج کی حلاوت کیسے مل سکتی ہے؟ حج کے اندر جو لذت عبادت کی ہوتی ہے، وہ عبادت کی لذت بغیر بارگاہ مصطفیٰ میں گئے بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے وہاں ضرور حاضری دوں گا۔ تو حضرت حبیب ابن اسلم رائی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جاؤ، جا رہے ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں میری طرف سے بھی سلام عرض کر دینا، چونکہ تم اللہ کا مہمان بن کے جا رہے ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان بن کے جا رہے ہو، اس لیے تم ہمارے بھی مہمان ہوئے، میں تمہاری ضیافت کرنا چاہتا ہوں، مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے حضرت حبیب ابن اسلم رائی رحمت اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، ان کا جو جھولا تھا وہ جھولے کے اندر سے 2 پیالہ نکالتے ہیں، لکڑی کا پیالہ نکالتے ہیں، اور سامنے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کے نیچے ایک طرف ایک پیالہ رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف دوسرا پیالہ انہوں نے رکھ دیا۔ اچانک دیکھنے والے نے دیکھا، بزرگ نے دیکھا کہ ایک طرف سے اسی پتھر کے اندر سے ایک طرف سے دودھ نکلنا شروع ہوتا ہے اور ایک طرف سے شہد نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیالہ جب بھر گیا، دودھ سے بھر گیا، ایک جانب شہد سے بھر گیا، اس کے بعد انہوں نے پیالہ اٹھایا اور لا کر کے اس بزرگ کو تھما دیا، آپ اسے نوش جان فرما لیں، آپ اس کو پی کر کے سیراب ہو جائیں، ہم کو ہمارے پاس بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر گھر پر ہوتا تو اور کچھ کھانے کا اہتمام کرتا، مگر چونکہ یہاں پر میں غیر آباد علاقے میں ہوں، یہاں پر یہی انتظام ہو سکا۔ انہوں نے دودھ نوش کیا، شہد کھایا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ حضور آپ یہ بتلا دیجئے کہ یہ مرتبہ
مرتبہ آپ کو کہاں سے ملا ہے، یہ مقام بلند آپ کو کہاں سے ملا ہے، یہ عظمت آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی ہے، یہ رتبہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ تو حضرت شیخ حبیب ابن اسلم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے سنو یہ جو مرتبہ ہمیں ملا ہے نا صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی وجہ سے ملا ہے، متبع سنت ہونے کی بنیاد پر ہمیں یہ مقام ملا ہے۔ اور یاد رکھو جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تابع دار بن جاتا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اطاعت گزار بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا اطاعت گزار بن جاتا ہے، ساری دنیا پر اسے کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو ساری دنیا پر قبضہ عطا کر دیا جاتا ہے، وہ جو چاہے سو کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق جو بھی کام ہوتا ہے پورا فرما دیتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اور یہی بتلا رہا تھا، بلا شبہ ہم سنتے تو بہت ساری کرامتیں ہیں، غوث اعظم کی شان ہم یقیناً بہت زیادہ سنتے ہیں، جب یہ مبارک مہینہ ربیع الاخر کا آتا ہے ہمارے گھروں کے اندر محفل غوث الاعظم سجائی جاتی ہے، مگر ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے، ہمارے دل کے اندر نیکیوں کی محبت بڑھنی چاہیے، ہمارا جو آج ہے کل ہمارا نہیں ویسا ہونا چاہیے، ویسا اسی طرح سے کل ہمارا ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے تو ہم تو وہ تو نہیں کر سکتے، 40 سال تو نہیں کر سکتے، مگر روزانہ فجر کی نماز میں اٹھ تو سکتے ہیں، روزانہ 2 رکعت 4 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل تو سکتے ہیں، مسجد میں آ کر کے با جماعت نماز تو ادا کر رہے ہیں۔ پہلے کی طرح بھی نہیں ہے، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، لوگ اس سے وضو کرتے تھے اور مسجدوں میں آ جایا کرتے تھے۔ آج تو اپنے گھر میں ہو چاہے مسجد کے اندر ہو، یہاں باضابطہ گیزر کا انتظام کر دیا گیا ہے، گرم پانی کا اہتمام کر دیا گیا ہے، اگر سردی محسوس ہو رہی ہے تو گرم پانی آپ چالو کر لو، اس سے آپ وضو کر لو، ٹھنڈک کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے اگر پہلے سے ٹھنڈی لگ رہی ہے اور گرم پانی سے ہاتھ منہ دھو لو تو ٹھنڈی بھاگ جاتی ہے، ٹھنڈک کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا انتظام کر دیا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ گرمیوں میں پہلے کے زمانے میں پنکھے نہیں ہوا کرتے تھے، مگر آج ہماری مسجدوں کے اندر برقی پنکھے لگا دیے گئے ہیں، کہیں کولر کا اہتمام کر دیا گیا ہے، کہیں اے سی کا اہتمام کر دیا گیا ہے، تاکہ گرمیوں میں ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی کٹھنائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یاد رکھیں ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، بتاؤ ہم مسلمان ہیں، یقیناً ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اللہ نے جو فرض ہم پر عائد کیے ہیں، اللہ رب العزت نے جو وجوب ہمارے لیے عائد فرمائے ہیں، کم سے کم ان کی پابندی تو کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور ایک بزرگ کا، ایک عالم دین کی کہی ہوئی بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، استاد تھے ہمارے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر آج کے زمانے میں، آج کے دور میں کوئی اگر 5 وقتہ نماز کا پابند ہو جائے، مکمل طور پر اگر 5 وقتہ نماز با جماعت کا پابند بن جائے تو فرماتے میری نظر میں وہ اللہ کا ولی، ٹھیک ہے، آج کے دور میں وہ فرماتے تھے میری نظر میں وہ اللہ کا ولی، وہ کرامت دکھلائے یا نہ دے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ولی ہے مگر اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ولی، جی ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہت درجے ہیں ولایت کے، تصوف کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا، بہت درجہ ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جب حاصل ہوتا ہے بندے کو وہ یہی ہے، نفس کشی۔ ولایت کی منزل جو شروع ہوتی ہے نا، یہ نفس امارہ سے شروع ہوتی ہے۔ سلوک کے راستے پر جب بندہ چلنے کا ارادہ کرتا ہے یا چلنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلا سامنا جو ہوتا ہے وہ نفس امارہ سے ہوتا ہے۔ پہلی منزل جو اس کی ہوتی ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ نفس امارہ اسے کہتے ہیں جو ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے، گناہوں کی جانب لے کر جاتا ہے، نفس امارہ اسے کہتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمارے دل کے اندر گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کچھ ایسا کرنے کی خواہش ہوتی ہے جو معاشرے کے اندر ناپسند ہے، جو شریعت جسے ناپسند کرتی ہے، اللہ و رسول جسے ناپسند کرتے ہیں، ان گناہوں کی جانب ہمارا دل کھینچا ہوا چلا جاتا ہے۔ جی اور
हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस भी समाअत फरमा लें, आज जो हम गुनाहों में डूबे हैं ना, उसकी वजह यह हदीस मुबारक, सरकार इरशाद फरमाते हैं, इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है, एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर ले तो गुनाह का नुक्ता वो धुल दिया जाता है, और अगर तौबा ना करे फिर गुनाह करे, दूसरा नुक्ता, फिर गुनाह करे, फिर नुक्ता। इस तरह से अगर वो गुनाहों पर गुनाह करता रहे तो उसका दिल काला हो जाता है, सियाह हो जाता है, और फिर जब उसका दिल काला सियाह हो जाता है तो उस पर अच्छी बातें असर नहीं करती। हदीस मुबारक का मफहूम है। आज हमारा दिल वही हो गया, जब तक हम महफिलों के अंदर होते हैं, हमारे कान सुनते हैं, दिल कबूल करता है, कभी कभी नहीं करता है। अगर दिल कबूल नहीं कर रहा तो समझ लें कि हमारा दिल काला हो। किसी अल्लाह वाले की नजरे करम की जरूरत है। हमारे पास ना तो इतना वक्त है, ना तो हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, और ना तो हमारी जबान में इस कदर तासीर है कि हम जिक्र फिक्र के जरिए से अपना दिल मिसले आईना कर सकें, अपना दिल साफ और शफाफ कर सकें। हमारी जबान वो जबान नहीं है जिससे हम जिक्र इलाही सही मानों में कर सकें। इसलिए कि जिक्र इलाही करने के लिए भी जबान का साफ होना जरूरी है, और फिर अल्फाज का सही अदा होना जरूरी है। जी जी, ये भी जरूरी है। जी जी बिल्कुल। लफ्ज़ जिक्र है और उसे हम जिक्र कहें नहीं, ये अरबी है। जी जी, अरबी का मामला इतना नाजुक है, इतना नाजुक है कि दूसरे तमाम अल्फाबेट में, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें तमाम अल्फाबेट आप पढ़ें, हुरूफे तहज्जी आप पढ़ें। अगर हिंदी में आप पढ़ते तो सिर्फ जा का लफ्ज आएगा, बस जाके। अगर आपको जा कहना है तो उसके नीचे नुक्ता रखना पड़ेगा जी, वह लफ्ज वही है जी, खाली नुक्ता। वो तो इस्लाम के मानने वालों ने नुक्ता दे करके उसको मुमताज किया है, वरना वो पहले जा ही था। इंग्लिश अल्फाबेट आपने तो उसमें जे आएगा और जेड आएगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर अरबी का अजीब मामला, यहाँ जीम भी है जी, जा भी है, दाल भी है, ज़ा भी है जी जी। ये इस तरह एक ही है देखने में। अगर कोई वैसा आदमी पढ़े तो सबको एक जैसा पढ़ेगा, जीम जाल और जोय और जे ये सब पढ़ता हुआ नजर आएगा, मगर हर एक में फर्क है, नजाकत है अरबी की। इसलिए फरमाया गया कुरान अगर पढ़ा जाए तो सही तलफ्फुज के साथ पढ़ा जाए। अगर सही तलफ्फुज के साथ इंसान नहीं पढ़ता है तो माना के अंदर अगर फसाद पैदा होगा तो नमाज भी फासिद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हक है। अगर माना के अंदर फसाद, मिसाल को तो एक मिसाल में दूं, मिसाल से आप समझेंगे ज्यादा। सूरह फातिहा के शुरू वाला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु हा, यहाँ से जो हम निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जानते हैं इसके माने तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, ये तमाम खूबियां अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का मालिक, जो सारे जहानों का परवरदिगार। अब अगर इसको हा के बजाय हा कह दिया जाए, दोनों में फर्क लग रहा है ना, हा के बजाय हा कह दिया जाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जानते हैं इसका माने क्या? तमाम फटे पुराने कपड़े अल्लाह के लिए। अल्लाह, इसलिए कि जो लफ्ज़ हा से हमद है ना, इसके माने फटा पुराना कपड़ा होता है, लत्ता। हम अपनी जबान में अगर बोलें, यूपी वाली जबान में, तो लत्ता उसको बोले, फटा जो चेथड़ा किसी काम का नहीं, वो तो अल्लाह के ये बिल्कुल अलग हो गया ना, माना बिल्कुल उलट हो गया जी जी। इदा जाअ नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आई, इदा जाअ नस्रुल्लाह, जब अल्लाह का गिद्ध आया। गिद्ध समझते हैं जी जी, वो परिंदा होता था, तो हिंदुस्तान से नायाब हो चुका जी जी, उसे लाने की कोशिश की जा रही कि दोबारा उसको लाया जाए। बहुत सारे परिंदे थे जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, मादूम हो रहे हैं हमारी निगाहों से। सुबह के वक्त जब हम उठते थे तो चिड़ियाँ थी हमारे घरों में चहचहाती थी, हमारी बस्तियों में चहचहाती थी, मगर आज वो कम चिड़ियाँ नजर आती हैं। इसकी वजह जानते हैं कि हमारे हाथ में जो मोबाइल है ना, यही है इसकी वजह जी। इसका रेडिएशन है, इसकी ताबकारी किरणें हैं, जिसने मार दिया इन लोगों, खत्म कर दिया आहिस्ता आहिस्ता।
ختم ہوتے جائے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، میں یہ بتلا رہا تھا کہ ہماری زبان اس لائق نہیں کہ ہم ذکر الہی کے ذریعے سے اپنے دل کو مثل آئینہ بنا سکیں، اپنے قلب کو ہم صاف کر سکیں. ہاں کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، نگاہ اٹھ گئی تو دل صاف اور شفاف ہو جائے. اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے ان نیک بندوں کو دنیا کے اندر رکھا ہے تاکہ گنہگاروں کے دل کی صفائی ہو جائے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ غریب نواز کے آستانے پر حاضری دیا کرو. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر حاضری کی وسعت اگر ہے تو یقیناً وہاں پر بھی حاضری دو، اور کسی بزرگ کا آستانہ آپ کے قریب میں ہے تو وہاں پر حاضری دو. نگاہیں جھکا کر کے رکھو، اللہ کی حمد بیان کرو، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھو. اگر کچھ نہیں آتا ہے تو کلمہ طیبہ تو آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے تو کلمہ طیبہ کا ورد وہاں پر بیٹھ کر کے کرو، اور پھر ایک اندازہ لگا لو، ایک انمان لگا لو کہ اتنے دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لوں گا. ہر روز یا ہفتے میں ایک روز آدھے گھنٹے کے لیے وہاں پر حاضری دو. کلمہ کچھ نہیں آتا، کلمہ طیبہ کا ورد کرو. قسم خدا کی ایک بار ان کی نظر اٹھ گئی، بھلے اس مزار کے اندر ہیں، اگر نگاہ لطف و کرم انہوں نے اٹھا دیا تو ہمارے دل کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، ہمارا لطیف حسن بیدار ہو جائے گا، ہمارا دل بالکل صاف شفاف آئینہ بن جائے گا، آئینے کی طرح چمکدار بن جائے گا، اور پھر اس کے اندر جلا اس کو حاصل ہو جائے گی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور جانتے کلمہ طیبہ کی فضیلت کیا ہے؟ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بلکہ بخاری شریف میں بھی اس حدیث کو امام بخاری نے بھی کوڈ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے. ہماری ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ کا ورد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ایک روایت جس کو صاحب مشکات نے بیان فرمایا، مشکات شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ سچے دل سے ایک بار کلمہ طیبہ کا ورد کر لیتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اے عرش رک جا، کیوں ہل رہا ہے؟ تو عرش کرتا ہے مولا کی بارگاہ میں مولا تیرے فلاں بندے نے سچے دل سے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو جب تک اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا میں ہلتا رہوں گا. تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اے عرش گواہ ہو جا، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نہ آئے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے اور پڑھ لینے کے بعد ہم انہی کی بارگاہ میں اس کو نذر کرنے مولا کلمہ طیبہ کا ورد جو ہم نے کیا ہے، درود مبارکہ کا ورد جو ہم نے کیا ہے، تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ان کے تمام امتیوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور حضور جس کے آستانے پر حاضر ہوں اس مقدس بزرگ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو قبول فرما لے. اور پھر ان کا وسیلہ دے کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، یقیناً اللہ رب العزت اس طرح کی دعائیں قبول فرمائے گا، اس لیے کہ اس کے خاص بندے کا، اس کے مقرب بندے کا وسیلہ اس کے اندر لگ چکا ہے. اور صاحب مزار کے قریب میں، صاحب مزار کے پاس بیٹھ کر کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. یاد رکھو. اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک سوال کے جواب میں دعائیں کہاں کہاں قبول ہوتی ہیں یہ سوال کیا گیا، تو اور ساری جگہوں کا نام جب شمار کروایا تو وہاں پر اخیر میں یہ بھی تحریر فرمایا اور اے سوال کرنے والے سن لے، ہمارے ہندوستان میں بھی ایک مقام ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر بندہ وہاں بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرے تو یقیناً اللہ دعا قبول فرماتا ہے. اور وہ جگہ اور کہیں نہیں بلکہ اجمیر میں غریب نواز کا آستانہ ہے، وہاں بیٹھ کر دعا کرو اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے. سبحان اللہ.
बिल्कुल हक है। तो बुजुर्गों के जो आस्थाने हैं ना, वो भी कबूलियत दुआ के लिए तिरयाक का दर्जा रखते हैं। वहाँ बैठ करके दुआएं की जाएं, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं कबूल फरमाता है। तो विलायत का मकाम बड़ा ऊंचा होता है। विलायत की मंजिल बहुत आसानी से हासिल नहीं होती। सबसे पहले जो सुलूक का रास्ता बंदा तय करने के इरादे से निकलता है, सबसे पहली मंजिल नफ्स अम्मारा की आती है। नफ्स अम्मारा गुनाहों की जानिब दावत देता। कुरान मुक़द्दस में इसका तज़किरा है, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, 13वें पारे में शायद है, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। नफ्स अम्मारा वो है जो इंसान को गुनाहों की जानिब दावत देता हुआ नजर आता है। और फिर उसके बाद नफ्स लव्वामा की मंजिल आती है। अपने नफ्स को अगर मार लिया, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अगर दबा दिया, बिल्कुल फना कर दिया, तो अब वहां से नफ्स लव्वामा की मंजिल शुरू होती है। नफ्स लव्वामा क्या है? इंसान को नेकियों की दावत देता है। ये दोनों ताकतें इंसान को अल्लाह ने अता फरमाई है। एक ताकत ऐसी है जो इंसान को गुनाह की जानिब लेकर जाती है, एक कुव्वत ऐसी है जो इंसान को गुनाहों से रोकती है और नेकियों की जानिब लेकर जाती है, गुनाहों पर मलामत करता है। ये नफ्स जिसको नफ्स लव्वामा कहा जाता है, और ये वो नफ्स है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, 29वें पारे में एक आयत करीमा है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। ये नफ्स लव्वामा तज़किरा कुरान पाक के अंदर है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता, मैं खुदाए क़दीर जब्बार, मैं क़यामत की भी कसम याद करता हूँ और नफ्स लव्वामा की भी कसम खाता हूँ। यानी इसकी अजमत है ना, ये गुनाहों से बचा कर नेकियों की देखो। कभी कभी और खुद आप महसूस करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है हमारी जिंदगी में कि इंसान का इरादा कुछ नहीं होता नेकियां करने का, मगर अचानक एक आवाज आती, चलो यार नमाज पढ़ लें, चलो यार फला नेक काम करने, होता ना। कभी कभी बैठा बैठा रहता है, दोस्तों के साथ बैठा रहता है, अचानक दिन में यार चलो नमाज पढ़ लेते हैं, और भागा हुआ चला आता मस्जिद में। ये क्या है? ये नफ्स लव्वामा है जो आवाज देता है हमें नेकियों की जानिब लेकर। और कभी ऐसा होता है कि गुनाहों पर ये मलामत करता है, नफ्स लव्वामा गुनाहों पर सरजनिश करता है, मलामत करता है। आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, खुद आपने अपने तौर पर अपनी जाती जिंदगी में, निजी जीवन में आपने महसूस किया होगा, हम गुनाह कर लेते हैं और गुनाह करके अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते, अंदर से आवाज, नहीं यार ये गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। होता ना? जी जी बिल्कुल होता है। इंसान गुनाह कर लेता है और अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है, अचानक दिल से आवाज है, नहीं यार ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह नाराज हो जाएगा। रसूल को क्या मुंह दिखाओगे? गौसे पाक मैदान क़यामत में उनके मुरीदों में मैं हूँ, उनके मुरीदों में शामिल हूँ। कल उन्होंने अगर हमारे बड़े पीर ने अगर सवाल कर दिया तो हम वहाँ क्या जवाब देंगे? ये नफ्स लव्वामा है जो इंसान को गुनाहों से रोकता है और गुनाहों पर मलामत करता है, नेकियों की दावत देता है। तो नफ्स अम्मारा पहली मंजिल, नफ्स लव्वामा दूसरी मंजिल, नफ्स मुतमइन्ना तीसरी मंजिल, नफ्स मर्जिया तो चौथी मंजिल, नफ्स क़ल्ब पांचवी मंजिल और नफ्स क़ुलूबुल क़ल्ब छठी मंजिल। जी, हर एक की जगह भी उन्होंने फिक्स कर रखी। तसव्वुफ़ की किताबें पढ़ें, मजा आ जाएगा। हर एक की जगह भी नफ्स अम्मारा, लव्वामा, मुतमइन्ना, मर्जिया, क़ल्ब और उसके बाद क़ुलूबुल क़ल्ब, ये सबसे ऊंचा दर्जा। ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारी मंजिलें तय होती हैं। तो उनमें ये तय करने वाले जो बंदे होते हैं, सुलूक का रास्ता तय करने वाले जो होते हैं, इन्हें बाज में ऐसे भी होते हैं, बाज औलिया ऐसे भी होते हैं, इन्हें खुद नहीं मालूम होता कि अल्लाह की बारगाह में इनका मकाम क्या है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, ये मैं जो हिकायत कोड कर रहा हूँ, ये हजरत अल्लामा इमाम शाफ़ई की, हजरत अल्लामा इमाम याफ़ई शाफ़ई की लिखी हुई किताब है, जिसका नाम रौज़ुर रियाहीन फ़ी हिकायात सालिहीन है। उस किताब के अंदर उन्होंने वाक़या नक़ल फरमाया, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज बैतुल्लाह के लिए गए। हज के दौरान में एक दिन ऐसा आता है जिसमें लोग कुर्बानियाँ करते हैं, सब लोग जानते हैं, कुर्बानी के लिए मैदान मिना में हाजिरी देनी पड़ती है। मैं वहां से तवाफ़े काबा करने के बाद, रमिए जमार के बाद जब मिना की वादी में पहुंचे और कुर्बानी करने के लिए इरादे से कुर्बान गाह में गए, तो हजरत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी फरमाते, मैंने उस कुर्बान गाह में देखा हजारों की तादाद में लोग थे, अब तो लाखों की तादाद में होते हैं, उस जमाने में फरमाते हजारों की तादाद में बंदगाने खुदा अपना अपना जानवर लिए बैठे हैं, कोई कुर्बानी कर रहा है, कोई अपना जानवर पकड़ कर खड़ा हुआ है, इस तरीके से लोग खड़े हैं,
कुर्बानियां करते हुए नजर आ रहे हैं लोग, अल्लाह को याद कर रहे हैं, हर तरफ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की सनाएं बुलंद हो रही हैं। इन्ना सलाती व नुस्की व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आयत करीमा लोग कोई पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ला शरीका लहू बिज़ालिका व अना मिनल मुस्लिमीन, इस तरह की आयतें कोई पढ़ता हुआ नजर आ रहा। हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैं भी उन्हीं में शामिल था, मगर हमसे करीब में एक नौजवान था, वो लागर कमजोर नौजवान था और वो बिखरे हुए बाल थे और बोसीदा लिबास था, यानी पुराना लिबास था और जगह जगह से लिबास कहीं कहीं से फटा हुआ नजर आता था, उसकी सिलाई नजर आ रही थी, पेमंद उसके ऊपर लगे हुए थे नजर आ रहे। नौजवान बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बना हुआ, निहायत नहीफ व नातमा, कमजोर सा एक नौजवान मैदाने मैना में के अंदर खड़ा है और बेतहाशा रो रहा है। इस तरह से हाथ बांधे हुए है, बेतहाशा उसकी आंखों से आंसू जारी है, मालूम नहीं वो क्यों रो रहा था। हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते मैं उसके करीब चला गया, वो कुछ कह रहा था, फरमाते मैं दूर था, सुन नहीं पा रहा था, तो मैं उसके करीब चला गया। मैंने अपने दिल के अंदर ख्याल किया कुछ बोलेगा तो मैं सुनूंगा। फरमाते उसके करीब गया, पीछे जाकर के खड़ा हो गया, तो वो जो कह रहा था मैं सुन नहीं पाया, मगर उसके आखिरी चंद अल्फाज मेरी कानों में आए और वो कह रहा था, अपना हाथ अब उसने आसमान की जानिब बुलंद कर लिया था और उसके बाद अपने मौला की बारगाह में आसमान की जानिब अपना सर उठा करके अपने मौला की बारगाह में मुनाजात कर रहा था, दुआ कर रहा था, मौला मैं गरीब हूँ, मैं नातमा हूँ, मैं बिल्कुल तंगदस्त हूँ, मेरे पास माल नहीं कि मैं जानवर खरीद कर तेरी बारगाह में नजर पेश कर सकूं, मेरे पास कोई ऐसा जानवर नहीं जो मैं कुर्बानी करके तेरा कुर्ब हासिल कर सकूं, तेरी नजदीकी हासिल कर सकूं। मौला मैं बहुत नादार हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है मौला, बस मेरी जान है, मैं अपनी जान का नजराना तेरी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ, मैं अपनी जान तेरी बारगाह में कुर्बान करना चाहता हूँ। हजरत बायज़ीद फरमाते हैं, हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, इतना कहने के बाद उस नौजवान ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की जानिब बुलंद किया और बुलंद करने के बाद उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा और अपने गले पर इस तरह से उसने अपनी उंगली फेर ली। इतना उंगली का फेरना था कि अचानक वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। हजरत बायज़ीद फरमाते हैं, दौड़ करके मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा कि उसकी रूह कब से ऊंची से परवाज कर चुकी है, वो इंतकाल कर चुका है, अपने रब की बारगाह में पहुंच चुका है। ये वाकया लिखने के बाद जो शारह किताब है वो तहरीर फरमाते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं कि इन्हें खुद अपनी विलायत का पता नहीं होता, जभी तो जो मांगा अल्लाह ने उसे पूरा फरमा दिया, जो कुछ कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे मुकम्मल फरमा दिया। ऐसे ही लोगों के बारे में हजरत मौलाए रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गुफ्ते अल्लाह बुअद गर्चे अज़ खुल्क़ू में अब्दुल्लाह बुअद, उनका कहना अल्लाह का कहना होता है, अगरचे वो बात एक बंदे के मुंह से निकल रही होती है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का चूंकि इशारा होता है, एक गैबी इशारा होता है, इसलिए वो ऐसा ही होता है, इसलिए उनसे करामतें जाहिर होती हैं। उधर से इशारा, कोई ये ना समझे कि करामतें दिखलाने के बाद इनका मकाम इतना ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा हो गया कि ये रब से बढ़ गए, ये खुदा से बढ़ गए, नबी से बढ़ गए, माज़अल्लाह, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाज़ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना, आपने भी सुना होगा, हम तो बराबर सुनते रहते हैं, बाज़ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम तो नबी की तारीफ इतनी करते हो, गौसे आज़म की तारीफ इतनी करते हो, गरीब नवाज की तारीफ इतनी करते हो कि खुदा से बढ़ा देते हो। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ऐसा कहने वाले की ज़बान फौरी तौर पर आप पकड़ लें और उससे फौरी तौर पर कलमे का मुतालबा करें कि जालिम पहले कलमा पढ़, अपना ईमान ताज़ा कर, इसलिए कि तू ईमान से निकल गया, पहले अपने ईमान का जायजा ले। भला अल्लाह से कैसे कोई बढ़ सकता है? अल्लाह से बढ़ना उसी वक्त पाया जाएगा जब अल्लाह की अजमत को महदूद कर दिया जाए। नहीं समझे? अल्लाह की अजमत, अल्लाह का रुतबा, अल्लाह का इल्म जब महदूद कर दिया जाए, उसके लिए कोई सीमा मुतय्यन कर दी जाए, तब किसी का अल्लाह से बढ़ना माना जाएगा। मैं अक्सर मिसालें देता हूं, आप मिसाल से यूं समझ लें, एक लकीर खींची है एक तरफ और उसके बगल में आप दूसरी लकीर खींचें, एक लंबी लकीर है, उसके बगल में आप दूसरी लकीर खींचें, ये दूसरी लकीर उस वक्त इस पहली लकीर से बड़ी होगी जब पहली लकीर का एंड कहीं आ जाए। जी जी, है ना? पहली लकीर, इधर तवज्जो दें, हाँ, पहली लकीर का एंड जहां पर आएगा तब ये दूसरी लकीर उससे बढ़ सकती है, नहीं तो
نہیں بڑھ سکتی. آپ زندگی میں کھینچتے رہو, پہلی لکیر اللہ محدود ہے, اس کی کوئی سیما ہی نہیں, اس کی کوئی حد ہی نہیں. اب زندگی بھر دوسری لکیر کھینچتے رہو, بڑھ نہیں سکتی, ہے نا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم غریب نواز کی تعریف اتنی کرتے ہو, اپنے نبی کی تعریف اتنی کرتے ہو کہ خدا سے بڑھا دیتے ہو, تو وہ لوگ معاذ اللہ کی عظمت کو محدود مانتے ہیں. ہاں, اللہ کی عظمت کی انہوں نے حد بندی, جبھی تو بڑھے گا, جی جی جبھی تو دوسری طرف بڑھے گا. ادھر اللہ کی عظمت کی حد بندی, اور یاد رکھیں اللہ کی عظمت کی کوئی سیما نہیں, اللہ کے کرم کی کوئی سیما نہیں, اللہ کے رتبے کی کوئی حد بندی نہیں. وہ لامحدود ہے, لامتناہی ہے. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انبیاء کو جو معجزہ ملتا ہے اللہ کی قدرت ہے, اور ولی کو جو کرامت ملتی ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. بالکل اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. غوث اعظم اگر مردوں کو زندہ فرماتے ہیں تو ان کی ذاتی طاقت نہیں ہے, وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت. جی جی اسی لیے فرماتے ہیں قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اور ان کی ولایت غوث پاک یہ دیکھیں, ولایت کسبی بھی ہوتی ہے, ولایت فطری بھی ہوتی ہے, اور ولایت وہبی بھی ہوتی ہے. کسی کی نظر پڑ جائے ولی بن جائے, کسی ولی کی نظر پڑ جائے ولی بنا دیا جائے. کچھ بھی نہیں, اپنے زمانے کا شرابی, اپنے زمانے کا گنہگار انسان, ایک نظر حضرت خضر علیہ السلام کی پڑ گئی, ولی بنا دیے گئے. حضرت بشرافی جی جی ولی بنا دیے گئے اپنے زمانے کے. ایک نظر کسی ولی کی پڑ گئی, اور اللہ کا وجہ. حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں چوری کرنے والا چور آیا, بالکل ایک نظر پڑی اور ولی بن گیا. وہ جی جی ابدالوں میں شامل ہو گیا. اور پھر اسی پر بس نہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس, کوئی ثبوت ہے قرآن سے, تو قرآن سے میں بھی ثبوت پیش کرنا چاہوں گا, قرآن سے بھی میں دلیل دینا چاہوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا تھا نا. فرعون نے تمام تمام قرآن کے بہت سارے پارے کے اندر کئی مقامات پر قرآن مقدس میں حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان ہوا ہے. وہاں پر سورہ آل عمران میں بھی ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہے, اور شاید سورہ انبیاء میں بھی ہے. یہ بہت سارے مقامات پر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مل جائے گا. فرعون سے جب سرکشی اس نے اختیار کی تو اللہ کا اشارت, جاؤ اور اس سے مناظرہ کرو, اور جاؤ اس کو راہ راست پر لاؤ. مگر وہ بھٹکا ہوا انسان راہ راست پر آئے, مقابلے پر اتر آئے. جادوگروں کو بلوایا اور کہا کہ موسیٰ کے پاس جو لاٹھی ہے نا, یہ اس سے اژدہا بنا دیتے ہیں, سانپ بنا دیتے ہیں, میں بھی اب مقابلہ کرواؤں گا. بہت سارے جادوگروں کو بلوایا اور ایک میدان منتخب ہوا. اس کے محل کے سامنے جو بڑا سا میدان تھا, اسی میدان میں مقابل تمام مصر کے لوگ اکٹھا تھے. تمام جادوگر اپنی اپنی لاٹھیاں, اپنے اپنے ڈنڈے, اپنی اپنی رسیاں لے کر کے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تیار ہو؟ ہاں ہم تیار ہیں. اس کے بعد ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کے حضور, اے جناب موسیٰ, پہلے ہم اپنا کمال دکھلائیں یا آپ اپنا کمال دکھلائیں گے؟ پہلے ہم اپنی رسیاں ڈالیں یا آپ اپنی لاٹھی ڈالیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا نہیں, پہلے تم ہی کرو. یہ ادب والی بات تھی نا جی. بڑے سے پوچھ لینا یہ ادب ہے نا, اور یہی ادب ان کے کام آ گیا. یاد رکھیں, علم سے ایمان نہیں بچتا, ادب سے ایمان بچتا. جی 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 بالکل. ادب سے جو لوگ ہیں نا, خواجہ غریب نواز کی گستاخیاں کرنے والے, ہاں, حضور غوث الاعظم کی شان میں بے باکیاں کرنے والے, بلکہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کی تنقیص کرنے والے جو لوگ ہیں نا, وہ ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں. کتنے بھی بڑے علامہ کیوں نہ ہو, اگر بے ادب ہے تو یاد رکھو ایمان نہیں ہے اس کے پاس. جی جی یا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایمان ادب والوں کو عطا ہوتا ہے. ہاں, ابلیس بہت بڑا عالم تھا مگر بے ادب تھا, کافر ہو گیا. جی جی راندہ درگاہ بنا دیا گیا. مقرب تھا اور اس کے بعد مذمم کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. سب کچھ فنا و تمام نیکیاں ملجامٹ کر دی گئی. 6 کروڑ برس تک جو عبادت کرتا رہا, ہاں, اس کی تمام عبادتیں رائگاں چلیں گی. کیوں؟ حضرت آدم کی بے ادبی اس نے کی. جی جی
ایک روایت حضرت امام غزالی رحمتہ تعالی یاد آ گئی تو عرض کر دوں، حضرت امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ابلیس انسانی شکل میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اب نبی سے تو کوئی پوشیدہ رہ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مردود تو کیسے یہاں دکھائی دے رہا ہے؟ تو یہ ابلیس نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے اور لوگوں کو کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، شرف کلامی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے، تو آپ کیوں نہیں جا کر کہتے اور میری سفارش کیوں نہیں کر دیتے؟ کہ ایک زمانہ ہو گیا حضرت آدم کے واقعے کو، ایک مدت گزر گئی اور کئی ہزار سال ہو گئے، تو اب تو مجھے معاف فرما دے اللہ تعالیٰ، اب تو مجھے بخش دے، اب تو مجھے میرے گناہوں کی سزا نہ دے۔ میں جنت سے نکال کر زمین میں قار مذلت پر پھینک دیا گیا، میں گندی جگہوں پر پھینک دیا گیا، میری ذریت گندی جگہوں پر رہتی ہے، اب تو مجھ پر رحم ہو جائے اللہ کی جانب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرا مدعا میں پیش کر دوں گا۔ اب دوبارہ جب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا وہ ابلیس معافی چاہ رہا ہے اور واپس آنا چاہتا ہے، وہ واپس آنا چاہتا ہے اور بخشش کا طلبگار ہے۔ اللہ کا ارشاد اے موسیٰ جا کر کہہ دو اس سے، ابلیس سے، جو شرط پہلے تھی آج بھی وہی شرط ہے، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے، آج بھی اگر سجدہ کرے تو میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار بڑی چھوٹی سی بات ہے، ایسا ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ کر لے تو معاف کر دیا جائے۔ اس نے کہا اب کہاں آدم ہے، وہ تو مر گئے۔ کیا جملہ بولا؟ نبی کے بارے میں کیا کہا؟ وہ تو مر گئے۔ آج بھی ہیں کچھ لوگ جو نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے، ان سے ہوشیار رہنا۔ تو اس نے کہا وہ تو مر گئے، وہ تو زندہ تھے تب تو سجدے کا حکم تھا، اب کیا، اب تو مر گئے، اب کیا سجدہ کرنا؟ وحی نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ کی وحی نازل ہوئی اور اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس سے کہہ دو کہ حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ آج اگر وہ حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو میں معاف کر دوں گا۔ جانتے اس نے کیا کہا؟ جب زندہ رہنے پر سجدہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد کیا کروں گا، یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا۔ تو میں یہاں سے ایک ذہن سے میں غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا، ایک سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا۔ یہاں پر جو یہ ہوا تھا کہ تم جا کر کہہ دو اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دیا جائے گا، تو اس کو ہم اپنے اوپر قطعی طور پر قیاس نہ کریں کہ آج کسی بزرگ کے مزار پر جائیں وہاں سجدہ کر لیں، یا غریب نواز کے آستانے پر جائیں وہاں سجدہ کر لیں، یا غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا تو وہاں نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، چاہے وہ بزرگ ہو یا ولی ہو یا صحابی ہو یا شریعت اسلامیہ میں کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، نبی کا بھی سجدہ کر پہلے شریعت میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، حضرت آدم کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، مگر شریعت اسلامیہ نے، ہمارے نبی کی شریعت نے اس سجدے پر مہر لگا دی ہے۔ اب سجدہ کسی انسان کو نہ کیا جائے گا، اب سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا، اور وہی شریعت کا حکم آج بھی نافذ ہوگا۔ آج ہمارے بہت سارے بھولے بھالے ہمارے مسلمان بھائی جب مزارات پر جاتے ہیں، جب اولیاء کرام کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں تو وہاں پر اپنی پیشانی بالکل زمین پر ناک رگڑ دیتے ہیں، وہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر ارادہ ہو یا نہ ارادہ ہو، مگر لوگوں کو دیکھ کر کے شبہ ہوتا ہے، تو قطعی طور پر اس سے بچیں۔ ہمارا جوش عقیدت اگر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، ہمارے دل کے اندر وہ پھور محبت اس قدر دیکھنا اگر نظر آ رہا ہے تو جانتے ہو بس اتنا ہی کرے کہ ان کی چادر شریف کو اٹھا لے، بوسہ دے اور آنکھوں کو لگا لے۔ حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ جتنی دور زندگی میں کھڑا ہو سکنے کا امکان تھا وہ یہ گمان کرے کہ اگر یہ صاحب مزار ہمارے سامنے حیات کے ساتھ موجود ہوتے تو میں کتنی دور پیر سے رہتا، اتنی ہی دوری کا قیاس کر کے وہ کھڑا ہو جائے مزار کے پاس، اور پھر قرآن شریف سے جو بھی یاد ہو، اگر یاد نہ ہو تو درود مبارکہ کی کثرت کرے،
कलमे तैयबा का गिर्द करे, या जो भी उसको याद है कुरान मुक़द्दस से वो पढ़े, और पढ़ने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगे और उन तमाम पढ़ी हुई चीज़ों को नजराने के तौर पर उनकी बारगाह में पेश करे, और अब ताला की बारगाह में उनके हक में भी दुआ करे, मौला जो शान तूने अपने इस मुकर्रब बंदे को अता फरमाई, जो रुतबा और मर्तबा तूने अपने मुकर्रब बंदे को अता फरमाया, मौला इनके मर्तबे को और ज्यादा बुलंदी अता फरमा, इनकी शान को और ज्यादा फजूल फरमा दे। मौला ये दुआ करो, फिर उसके बाद अपने हक में उनका वसीला लेकर के अपने हक में अपने मौला से दुआएं करता हुआ नजर आए। ये मज़ार पर हाजिरी देने का असल तरीका है जिसको शरीयत ने बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज किया है, इस तरह से हाजिरी देनी चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था और ये बतला रहा था कि साहिब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो जो आए थे जादू करना, अदब से उन्होंने कहा आप डालेंगे या मैं डाल, हम लोग डालें। हज़रत मूसा ने नहीं, तुम ही लोग पहले अपना जादू दिखलाओ। उन लोगों ने रस्सियाँ फेंकी, अपने डंडे फेंके, तो फिर वो थोड़ी देर में पूरा मैदान भर गया सांपों से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही नाज़िल हुई, ए मूसा अलके असाक वला तखफ, ए मूसा अपनी लाठी जमीन पर डाल दो, डरो मत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला, बहुत भारी अजदहा बन गया। जितने भी जादू के सांप थे उन तमाम सांपों को वो अजदहा निकल जाता और जबड़ा बढ़ाकर फिरौन के महल की तरफ दौड़ा। एक रवायत के अंदर है उसका जबड़ा इतना बड़ा था, उस अजदहा का जबड़ा इतना बड़ा था कि फिरऔन का महल का नीचे वाला हिस्सा उसके निचले जबड़े के पास था और ऊपर वाला जबड़ा उसके महल के ऊपर था। उसके महल के ऊपर था, नीचे वाला जबड़ा तो नीचे ही था मगर ऊपर वाला जो जबड़ा था ये उसके महल के ऊपर था, बड़ा ऊंचाने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके दुम पर हाथ मारा, फिर वही लाठी नजर आ गई, फिर वही आसा बन गया। और जानते हो तो जब ये मंजर देखा जादूगरों ने तो तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और सबने कहा कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून। सब लोगों ने कहा हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। वो एक जुमला ईमान लाए ये लोग और उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक नजर सब पर डाली और सब अल्लाह के वली बना दिए। सुभान अल्लाह। तफसीर पढ़ा है तो नजर से नजर मिलती है, वली बना दिया जाता है। हजरत खिज्र की नजर मिल जाए वली बन जाए, गौसे आजम की नजर पड़ जाए वली बन जाए, निगाह खास अगर पड़ जाए तो वली बन जाए। तो यह है वलायत वहबी। मगर सबसे ऊंचा दर्जा जो हासिल है, सबसे ऊंचा विलायत में सबसे ऊंचा मकाम जिसे हासिल है वो विलायत फितरी है। यानी अभी जमीन पर तवल्लुद नहीं हुआ है, वो शिकमे मादर में है और अल्लाह का वली, अल्लाह का वली अपने माँ के शिकम में है और अल्लाह का वली है। ये है विलायत फितरी और यह मकाम सबसे ऊंचा होता है। और विलायत फितरी के मालिक यहाँ गरीब नवाज हैं। हाँ, आपने हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला उनके वाक़े